اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا. خلق الارض فی یومین، 2 دن میں زمین پیدا کی گئی. پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پورے زمین و آسمان کو فی 6 ایام 6 دن میں مکمل کیا. جس دن اس کی تخلیق شروع ہوئی وہ اتوار کا دن تھا، اور جس دن یہ کام مکمل ہوا وہ جمعہ کا دن تھا. تو کام شروع ہونے کا دن اتوار اور مکمل ہونے کا دن جمعہ، اور ہفتہ کا دن فراغت کا دن. اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے عبادت کا دن تجویز کرو، مگر ہوگا وہی جو میرے علم میں پہلے سے مقدر ہے. تو انہوں نے ہفتے کا دن چنا کہ چھٹی کا دن ہے، فراغت کا دن ہے، ہم اس دن عبادت کریں. نصارہ سے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن چنا کہ کام کی ابتدا شروع ہوئی، یہ خوشی کا دن ہے. اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے جمعہ کا دن عطا فرمایا، یہ کام کی تکمیل کا دن. اب ذرا دیکھیں کہ نصارہ کے مزاج میں اور مسلمانوں کے مزاج میں ایک بنیادی فرق ہے. جب بھی کام کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے یہ برتھ ڈے انہیں کی سوغات ہے. اور ہمارے مسلمان بچوں میں سے بھی کئی برتھ ڈے کے پیچھے لگے پھرتے ہیں. مسلمانوں کا ذوق کیا ہے کہ جب کام مکمل ہو وہ خوشی کا دن ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جب بزرگوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے دن کو یاد رکھتے ہیں، فلاں کی شہادت اس دن ہوئی، فلاں کی شہادت اس دن ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کے کام کی تکمیل کا دن تھا. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر تو ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے. جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن 12 ربیع الاول کے دن کو فقط ولادت کے طور پر منانا یہ مزاج نصارہ سے شباہت ہے. اور اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا، تعلیمات کو بیان کرنا، آپ کے کردار کو بیان کرنا، آپ کے پیغام کو دنیا کو سمجھانا، یہ مزاج مسلمانی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو سید الایام بنا دیا، یعنی دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ ناز جس پر پڑ گئی اس کو فضیلت ملی. جیسے انبیاء میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جس چیز پر نگاہ ناز پڑی اس کو فضیلت ملی. مکہ مکرمہ پر پڑ گئی تو اس کو سید البلاد بنا دیا. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ. اسی طرح فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی. جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 4 حضرات کو خلفائے راشدین کی سعادت عطا بننے کی سعادت عطا فرمائی. اور آگے چلیے، اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے، مگر ان میں سے
4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک شب برات، دوسری شب قدر، تیسرا شب جمعہ اور چوتھی شب عید، اور 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یوم عرفہ، عرفات حج کے دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الفطر، عید الفطر کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا ملائکہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور آگے ائمہ میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنا دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے تو اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا۔ چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا وہ جمعہ کا دن، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کا دن، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کا دن، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن۔ یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے۔ کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن، مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی۔ تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی۔ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد میں جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے کا۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پہ نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے
ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں. اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تم حسن حقیقے کے چاہنے والے بن جاؤ. تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا. کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھ. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے. اور اگر ایسا ہوا ترید زینت الحیات الدنیا. چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت